اور اب آپ کو لیے چلیں گے آپ کے وزیر اعظم آپ کے ساتھ ٹیلی فون پر براہ راست یہ ہو چکا ہے آغاز اس کا، اور وزیر اعظم عمران خان لوگوں کے ٹیلی فونک کالز براہ راست لیں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ 9224900 آپ کی کال سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کل جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھر آؤں اور آپ سے بات چیت کروں۔ آپ کے سوالات، خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے۔ تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز۔ تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن میں نہیں جیت کے آئی، تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ؟ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا، جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش۔ یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں۔ تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں امپائرز کو ساتھ ملوا کے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن، جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن، وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن اب۔
جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں, باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل واقعہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتے دار ہے. ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم, اور عوام بھی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اشار صاحب, اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا, وہ کہاں گیا ہے چور؟ ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم گھبرائے نہ, اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں. وہ چولستان علاقہ ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے, کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. 0519224900. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہباز اشرف. جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز جی. سر سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 حلقوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا, تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں فوز کس طرح بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں, اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے, اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے, ان تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پالیٹکس کے, کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. اور ٹکٹ تو بشاک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 0519224900 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے عوام سے براہ راست بات کر رہے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید خان اس سارے سلسلے کی میزبانی کر رہے ہیں. کچھ شہریوں نے فون پر ان سے بات کی اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی شروع میں گفتگو کی اور ان سوالوں کے بھی جواب دیے, اور پھر اب سے
پہلے جو 2 دن تک ہوا ہے اس کے بارے میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو. ایک کالر تھا جس نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آپ اگلے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو کیا تیاری ہے. وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا کہ اب ہم تجربہ کار ہو گئے ہیں اور اب ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. یہاں تک اعلان کیا عمران خان نے کہ اب جو ٹکٹس دوں گا اس کی خود نگرانی کروں گا کہ کس کو دے رہا ہوں. ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے ہیں کہ بادی نظر میں ڈیپٹی اسپیکر نے اسپیکر کا وہ اختیار استعمال کیا جو ڈیپٹی اسپیکر کا اختیار نہیں تھا. قومی اسمبلی رولز میں یہی ہے, اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کو رولنگ کا تحریری اختیار دیتا ہے. آئین کے تحت ڈیپٹی اسپیکر صرف اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے. کیا وزیر قانون نے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دینے کو کہا؟ جسٹس منیب اختر کے سوال پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ وزیر قانون نے کوئی رولنگ نہیں مانگی تھی. وزیر قانون کے اٹھائے گئے نقطے پر کوئی بحث نہیں ہوئی. چیف جسٹس نے کہا رولز میں تو ووٹنگ سے پہلے بحث کروانا ضروری تھا, بحث کروائے بغیر ووٹنگ پر کیسے چل سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں, ہماری نمائندہ آمنہ عامر ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آمنہ, کیا ہوا ابھی تک عدالتی سماعت میں, حوال دیجیے گا. جی, کیس کی سماعت جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب شروع ہوئی تھی, جو کہ ابھی تک جاری ہے, جس میں سب سے پہلے بابر اوان نے جو تھے وہ ڈائس پر آئے, انہوں نے دلائل دیے. انہوں نے جب کہا کہ میں جو ہے اپنے دلائل دوں گا, اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہیلو جی آمنہ بات کیجیے. آمنہ, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. جی بالکل. سپریم کورٹ کے 21 مارچ 2022 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بابر اوان نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو جو یقین دہانی کرائی تھی کہ کسی رکن کو نہیں روکا جائے گا, اور انہوں نے نہیں روکا. اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ روز بھی ہم نے مختصر حکم نامہ جاری کیا تھا, اور جو ہے کارروائی پر اس وقت جو ہے ہم اسمبلی میں جو ہوا اس کی کارروائی پر سماعت کر رہے ہیں. اور جس پر بابر اوان نے استدعا کی کہ جو صدارتی ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ موجودہ نوٹس کیس کے ساتھ ہی سنا جائے. اور بابر اوان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اجازت دی ہے کہ میں عدالت سے عرض کروں کہ ہم الیکشن کرانے کے تیار ہیں, لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سیاسی یہاں باتیں نہیں کر رہے, جس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے تو دیں, ورنہ جنہیں درخواست جو آ رہے ہیں ان کو سننا چاہیں گے کمپلینٹ کو. جس پر عدالت نے فاروق ایچ نائک ڈائس پر آئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے, اور انہوں نے فل کورٹ جو ہے کی استدعا کی, بینچ کی استدعا کی فل کورٹ ریفرنس کے لیے, جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون سے آئینی سوالات ہیں جس پر فل کورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کسی پر عدم اعتماد ہے تو بتا دیں, ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ سے پہلے بھی فل کورٹ کی وجہ سے 10 لاکھ جو کیسز کا بیک لاگ تھا, اس وقت بھی جو ہے کیس پر سماعت جاری ہے, جس میں جو فاروق ایچ نائک ہیں انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 95 پر وزیر اعظم پر کسی چارج یا الزام کی بات نہیں کرتا. عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر وہی کارروائی ہوتی ہے دوسری طریقے سے جس طرح وزیر اعظم پہ ہوتی ہے. اور جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ کیا اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے اور 10 مارچ کو آرڈر آف دی ڈے جاری کرنے کا نہیں ہے, اور کیا اس دن جو آرڈر تھے اس کو سرکولیٹ کرنے کا دن تھا. اور جو اپوزیشن نے, جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اپوزیشن نے 8 مارچ کو اسمبلی اجلاس بلایا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے ریکویزیشن جمع کروایا, اور قومی اسمبلی کا اجلاس 25 کو بلایا گیا, اور تحریک عدم اعتماد جو اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی تھی وہ 28 مارچ کو پیش کی گئی. اور جس پر جو جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ اگر اراکین 100 ہیں تو کیا 50 کہیں کہ ہم نے تحریک پیش کرنی ہے اور 50 نہ کہیں تو کیا پیش کی جا سکتی ہے. اور اس پر جو جسٹس منیب نے پھر کہا کہ اسپیکر کا کیا اختیار ہے کہ وہ تحریک پیش کرنے کی اجازت نہ دے. اگر اسپیکر تحریک پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے, اور کیا 3 اپریل کا دن اجلاس کی تحریک پر بحث کا موقع دینے کے بجائے مقرر کیا گیا تھا, مقرر کیا گیا تھا, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے کون سا دن دیا, اور تحریک عدم اعتماد پر ڈائریکٹ ووٹنگ کا دن کیسے دیا جا سکتا ہے. اور کیس کی سماعت میں جو فاروق ایچ نائک نے یہ بھی بتایا کہ جس خط کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے وہ خط عمران خان نے ایک عوامی جلسے میں پیش کیا تھا, اور جس پر کارروائی کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ خط پارلیمنٹ کو دکھایا ہی نہیں گیا, اور اس پہ جو 198 ممبران تھے ان پہ رولنگ دی گئی ہے, جس خط کے تحت رولنگ دی گئی. رولنگ میں کہا گیا کہ اپوزیشن کے ممبران خط کے تحت
नहायत गद्दार हैं, और रूलिंग का ये भी कह रही है कि 198 में इमरान जो है गद्दार वतन है, जिस पर जस्टिस मुनीम ने कहा कि इन 198 जो है इमरान असेंबली में आर्टिकल 60A वाले अरकान क्या शामिल थे, जिस पर फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया है कि अभी वोटिंग नहीं हुई तो आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता है। जस्टिस मंदोकेर ने यहाँ पे रिमार्क देते हुए कहा कि आइन के तहत तहरीक एतमाद पर वोटिंग देने वाले मेंबरान असेंबली के होने चाहिए, और ये क्या पड़ी है कि ये बताएं कि वो कौन सी जमात के मेंबरान हैं। और इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ने जो अपने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने अदम एतमाद पर बदतमीजी पर मुस्तरद की, तहरीक अदम एतमाद बदतमीजी पर मुस्तरद की, और स्पीकर अगर आर्टिकल 5 का हवाला दे भी दे तो तहरीक अदम एतमाद है उसे मुस्तरद नहीं कर सकता। स्पीकर जो है तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं कर सकता, और तहरीक अदम एतमाद में किस चीज़ पर बहस करनी होती है, उन्होंने ये सवाल भी किया। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में बहस का मकसद रूलिंग लेना होता है। तहरीक अदम एतमाद में बहस में स्पीकर तहरीक के जो कानूनी रोलिंग होने के हवाले से बताता है, और स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। फारूक एच नाइक ने बताया कि स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे, जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया कि आर्टिकल 69 में स्पीकर को किस हद तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जी, बहुत शुक्रिया आमना आमिर, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा तफसील बता रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो समाअत हुई है उसके बारे में अदम एतमाद मामले पर खुद नोटिस केस की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए हैं कि बादी नज़र में डेप्यूटी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डेप्यूटी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। रूल 28 के तहत रूलिंग स्पीकर खुद दे सकता है, कोई और नहीं। कौमी असम्बली रूल्स में यही है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रूलिंग का तहरीरी इख्तियार देता है। आइन के तहत डेप्यूटी स्पीकर सिर्फ इजलास की सदारत कर सकता है। क्या वज़ीर कानून ने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग देने को कहा? जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि वज़ीर कानून ने कोई रूलिंग नहीं मांगी थी, वज़ीर कानून के उठाए गए नुक्ते पर कोई बहस नहीं हुई थी। आपको ये भी बता दें कि इस समाअत से पहले कुछ देर पहले अभी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि इमरान खान बगावत के जवाज़ के लिए गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या DGISPR वजाहत देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया? क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को उस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया? यकीनन ऐसी साजिश का पर्दा सिर्फ सफ़ीर के मुरासले से नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चाक कर लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं। आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने सवाल कुछ उठाए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान बगावत के जवाज़ के लिए गैर मुल्की साजिश का सहारा ले रहे हैं। सवाल उन्होंने किया DGISPR से, उन्होंने कहा कि क्या वो वजाहत देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया? क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया? यकीनन ऐसी साजिश का पर्दा सिर्फ सफ़ीर के मुरासले से नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चाक कर लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं। इसके अलावा और बयानात भी सामने आए हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू करने से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। फवाद चौधरी का कहना है कि तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। ये भी कहा कि हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझे। फवाद चौधरी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें, तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी ने गैर आइनी सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। तहरीक को कल वोटिंग के लिए पेश किया जाना था, इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल मुमकिन नहीं था। कहा शहबाज शरीफ ने कि इमरान नियाजी ने गैर आइनी सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया और तहरीक को कल वोटिंग के लिए पेश किया जाना था, इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल मुमकिन नहीं था। कल का दिन पाकिस्तानी तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान भी शामिल करें, जो कहते हैं कि इमरान ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकुशी कर ली। इमरान खान साबित करें उनके खिलाफ साजिश है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने MQM से 14 नशिस्तें छीनी थी, हमने इनसे हुकूमत छीन ली। साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकशी कर ली है। मैं कई दिन पहले भी ये मुतालबा कर चुका हूँ कि वो एक अदालती कमीशन बनाएं और साबित करें कि उनके
خلاف سازش ہو رہی ہے میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے امریکہ اور یورپ یہود اور نہود تو میں آپ کے ساتھ ہوں, قوم آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں, اس پہ رہنا چاہتے ہیں. آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی, ہم نے کل آپ کی حکومت چھینی. اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کی مزاحمت کریں گے. پاکستان کی عوام الیکشن کے لیے تیار ہے. اپوزیشن انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ اوپر ظاہر ہے کہ وہ عمل درآمد جو ہے وہ ہونا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش ہوئی اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. جب ایک اسپیکر کی رولنگ جو ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین سے بغاوت ہو گئی ہے, آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن راہ فرار اختیار کر رہی ہے. آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟